ناظرین گرامی، سپریم کورٹ کا کل بہت اہم ترین فیصلہ جو براہ راست عمران خان کے حق میں آیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون میں شدید گھبراہٹ اور بے چینی پھیل چکی ہے۔ ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے عمران خان کے حق میں بڑا فیصلہ سنایا ہے، جس کے تحت ان کے طبی علاج اور دیگر بنیادی حقوق سے متعلق اہم ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ عدالت نے حکومت کو عمران خان کو شفا ہسپتال منتقل کرنے اور میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ آتے ہی نون لیگ کے حلقوں میں اضطراب واضح طور پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں، اس سے پہلے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھیے گا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ قید ہونے کے باوجود کسی شخص کا انسانی سلوک اور ضروری طبی سہولیات کا حق ختم نہیں ہوتا۔ عدالت نے حکومت کو عمران خان کا گرفتاری سے اب تک مکمل طبی ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل بورڈ میں ماہرین شامل کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کے اندرونی حلقوں میں بیٹھکوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پارٹی کے سینئر ترین رہنما اس فیصلے کے ممکنہ سیاسی اثرات پر غور کر رہے ہیں۔ کچھ حلقوں میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کی صحت کے مسئلے کو مزید اجاگر کرے گا اور عوامی سطح پر نون لیگ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ صرف طبی معاملہ نہیں بلکہ اس کے وسیع سیاسی مضمرات ہیں۔ عمران خان کی صحت کا مسئلہ پہلے سے ہی متنازع بنا ہوا تھا، اور اب عدالتی مداخلت کے بعد نون لیگ کی حکومت کے لیے صورتحال مزید پیچیدہ ہو چکی ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں نے عدالتی فیصلے کا احترام کرنے کا اظہار کیا ہے، لیکن پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق قیادت اس بات پر پریشان ہے کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کو ایک نئی سیاسی سرگرمی کا موقع دے سکتا ہے، خاص طور پر جب عمران خان کی صحت سے متعلق کوئی مثبت پیش رفت سامنے آئے تو اس کے سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی حلقوں میں اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے۔ پارٹی کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ انصاف کی طرف ایک اہم قدم ہے اور عمران خان کے بنیادی حقوق کا احترام کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد سیاسی صورتحال کس طرف جاتی ہے؟ کیا نون لیگ اس فیصلے کو مکمل طور پر نافذ کرے گی یا مزید قانونی لڑائی شروع کرے گی؟ کیا عمران خان کی صحت کی صورتحال میں بہتری آئے گی اور اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ یہ تمام سوالات اس وقت سیاسی حلقوں میں زیر بحث ہیں۔ ایک بات واضح ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ موجودہ سیاسی توازن کو متاثر کر سکتا ہے اور نون لیگ کے لیے ایک نئے چیلنجز پیدا کر سکتا ہے۔ اگر فیصلے کے قانونی پہلوؤں کو دیکھا جائے تو اس میں سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ قید ہونے کے باوجود کسی بھی شخص کا انسانی سلوک اور طبی سہولیات کا ختم نہیں ہوتا۔ یہ آئین کے آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 14 کے تحت آتا ہے۔ عدالت نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ عمران خان کو 2 دن تک شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے۔ ان کے طبی معائنے اور علاج کے لیے ماہرین پر مشتمل میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے۔ بورڈ میں فزیشین، جنرل سرجن، انٹرنل میڈیسن کے ماہر اور آنکھوں کے ماہر اور کارڈیالوجسٹ شامل ہوں۔ یہ حکم اس اصول پر مبنی ہے کہ قیدی کو مناسب طبی علاج فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے حکومت کو حکم صادر فرمایا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے اب تک کا مکمل طبی ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ شفافیت اور احتساب کے اصول کے تحت ہے۔ عدالت نے تحریک انصاف کو اسپتال کے باہر کسی قسم کے جلوس یا احتجاج کی اجازت نہیں دی۔ یہ عوامی امن اور اسپتال کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے تھا۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم نے سنایا۔ یہ ایک عارضی عبوری کی نوعیت کا حکم ہے جو طبی حالات کی بنیاد پر دیا گیا ہے، نہ کسی کیس کے فیصلے پر دیا گیا ہے۔ اگر تفصیلی وضاحت کی بات کی جائے تو بنیادی حق کے مطابق آرٹیکل جو 9 ہے اس میں ہر شہری اور غیر شہری بھی کو 2 بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے، یعنی کہ زندگی جینے کا حق اور آزادی کا حق۔ ان حقوق سے صرف قوانین کے مطابق محروم کیا جا سکتا ہے۔
زندگی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے متعدد فیصلوں میں اس کی وسیع تشریح کی ہے کہ صرف جسمانی زندہ رہنا نہیں، عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق، صحت مند ماحول اور مناسب طبی علاج بنیادی انسانی ضروریات۔ یہی وجہ ہے کہ عدالتوں نے قیدیوں کے طبی علاج کے حق کو بھی آرٹیکل 9 کے تحت تسلیم کیا ہے۔ آزادی کہا گیا ہے کہ جسمانی آزادی، گرفتاری یا قید نہ ہو، نقل و حرکت کی آزادی، کسی بھی شخص کو بغیر قانونی طریقہ کار کے گرفتار یا قید نہیں رکھا جا سکتا۔ قانون کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کو کسی کی زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کر سکتی۔ قانون موجود ہونا چاہیے، قانون آئین کے مطابق ہونا چاہیے، قانونی طریقہ کار ڈیول پروسیس اپنایا جائے۔ سپریم کورٹ نے مختلف کیسز میں کہا ہے کہ قیدی کو مناسب طبی سہولیات نہ دینا آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، پولیس کی طرف سے غیر قانونی تشدد یا حراست آرٹیکل 9 کے خلاف ہے، اور ماحولیاتی آلودگی جو زندگی کو خطرے میں ڈالے وہ آرٹیکل 9 کے دائرے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت حکومت مکمل طور پر بوکھلائی ہوئی ہے۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی عمران خان کا علاج نجی اسپتال سے کرانے کے حکم پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کا کسی سرکاری اسپتال سے طبی معائنہ کرایا جائے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نظیم تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کیس کے حوالے سے عدالتی سماعت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی سے متعلق حکم کا جائزہ لیا گیا۔ عدالتی حکم کے کچھ نکات کا تعلق جیل اتھارٹی اور اسلام آباد انتظامیہ سے متعلق ہے۔ جیل اتھارٹی اور اسلام آباد انتظامیہ سے متعلق نکات پر مشاورت ہوئی، قانون کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر قانون کے مطابق اتھارٹیز کی تجویز ہے کہ نظر ثانی کے ذریعے اس حکم کی مناسب موڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے تاکہ بانی پی ٹی آئی کا کسی سرکاری اسپتال سے طبی معائنہ کرایا جائے۔ عدالت کے احکامات کے مطابق کسی بھی ادارے کے طبی ماہرین کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ کسی قیدی کو نجی اسپتال لے جایا جاتا ہے تو جیلوں میں ہزاروں قیدی ہیں۔ قانون کے مطابق بورڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ جیل میں علاج ہوگا یا باہر اسپتال لے جایا جائے گا۔ بورڈ علاج کے لیے جیل سے باہر منتقل کرے تو سرکاری اسپتال میں لے جایا جائے، نہ کہ کسی دوسرے اسپتال میں لے جایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک شہادت نہ مل جائے سرکاری اسپتال مطلوبہ علاج سے قاصر ہیں تو ایسے انتظامات نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے کئی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ آیا کہ یہ حکم تمام جیلوں کے قیدیوں کے لیے ہوگا یا نہیں؟ لیگل ٹیم نے مشاورت کی ہے اور اب ہم کو دور کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا جو جشن ہے اس شدید خواہش کی عکاسی کرتا ہے کس طرح اس کے نائب قائد کو جیل سے نکالا جائے۔ خواجہ آصف کا بیان سامنے آ چکا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جشن اس شدید خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ کسی طرح ان کے نائب قائد کو جیل سے نکالا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے قائد کے لیے این آر او حاصل کرنے کی خواہش نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا جشن اس شدید خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح اس کے نائب قائد کو جیل سے نکالا جائے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ماضی میں دوسرے سیاستدانوں کی جیل میں زندگی مزید سخت بنانے کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ ستم ظریفی کا شاید ان سے بڑا یو ٹرن ممکن نہیں کہ جس شخص کو ایک ناقابل شکست اور خود ساختہ مردان کے طور پر پیش کیا گیا، آج اس شخص کی پوری جماعت اس جیل اسپتال میں کرنے کے لیے فریاد کرتی نظر آ رہی ہے۔